سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن مجید کے ذیل میں گفتگو کر رہے تھے فضائل قرآن مجید، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید 4 چیزوں پر ہے: علی العبارت، علی الاشارت، علی اللطائف وعلی الحقائق۔ فالعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء۔ اور تفسیر شیخ اکبر محی الدین اکبر نے، علامہ محی الدین اکبر کی ایک تفسیر شیخ الاکبر، اس تفسیر کے مقدمے میں انہوں نے، یوں تو بہت ساری تفسیریں لکھی گئی، میں تفسیر اس لیے منفرد ہے کہ اس نے مقدمے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو جگہ دیا ہے: بغیر اہل بیت قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 حدیث نقل کی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں فضیلت قرآن بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر قرآن کے ذریعے تجلی کی ہے۔ اب اس لفظ تجلی کو وہی سمجھے گا جو موسیٰ کو سمجھ لے اور کوہ طور کو سمجھ لے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو جب ہلکی سی معمولی سی تجلی ہوئی تو موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو گیا۔ تو قرآن تو اپنے بندوں کے لیے نور کی کامل تجلی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، تو قرآن تو کامل نور ہے، نور ہی نور ہے۔ لہذا اگر کوئی اس نور کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا کہنے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا بچھایا ہوا ایک دسترخوان ہے، جتنا چاہو تم اس سے فیض اٹھا لو، جتنا چاہو اس سے تم فیض اٹھا لو۔ تو یہ اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، انواع و اقسام کی اس میں نعمتیں لگی ہوئی ہیں، بالکل طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کے تذکرے ہیں، جنت کی بات ہے، دوزخ کی بات ہے، دنیا کی بات ہے، آسمان کی بات ہے، سلسبیل کی باتیں ہیں، طرح طرح کے دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ تمہاری مرضی، تمہارے شکم میں جتنی گنجائش ہے تم اتنا تو تناول کر ہی سکتے ہو، تمہارے حافظے اور دل و دماغ میں جتنی گنجائش ہے اتنا تو سمجھ ہی سکتے ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انواع و اقسام کی نعمتیں تو رکھی ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں ہم نے اتنی مرتبہ قرآن کی فلاں فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دسترخوان سجا ہوا ہے، کچھ لوگ سبحان اللہ واہ واہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے، اس کی آیتوں پر جھوم رہے ہیں۔ دسترخوان پر کھانے والے ہیں 50، 49 لوگ واہ واہ کیا ذائقہ ہے، کیا خوبصورت بنا ہے کھانا، لیکن ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بھائی تمہیں یہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ بھائی کیا کہیں صاحب، کھانا اچھا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بخار ہے اس لیے منہ کا مزہ خراب ہے۔ یعنی جو بیمار ہوتا ہے اسے اچھے سے اچھے دسترخوان کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اے میرے دوستو، تم اپنی روح کو بیماریوں سے پاک کرو، حسد کی بیماری، کینے کی بیماری،
چغل خوری کی بیماری، ان بیماریوں سے پاک ہو کر قرآن کے دسترخوان پہ آ جاؤ، دیکھو تمہارے روح کو حیات مل جائے گی، تازگی مل جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن سب کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کا وعدہ ہے سورہ بنی اسرائیل، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اور قرآن کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ قرآن تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اور کیا کہتا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک غلاف چڑھا دیتا ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے۔ اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کانوں کو بھاری کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب کبھی بھی قرآن میں تیرے رب کا نام لیا جاتا ہے تو یہ الٹے پیر بھاگ نکلتا ہے، بھاگو، ارے یہاں تو اسی خدا کی بات کی جا رہی ہے جس سے میں بھاگ رہا تھا۔ تو یہ قرآن ہے، سب کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ اسی کو سمجھ میں آئے گا کہ جس کا آخرت پر ایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔